بسم الله الرحمن الرحيم الرحمن علم القرآن الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على حبيبه محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الله الذي خلق السماوات والأرض وما بينهما في 6 أيام ثم استوى على العرش ما لكم من دونه من ولي ولا شفيع أفلا تتذكرون. يدبر الأمر من السماء إلى الأرض ثم يعرج إليه في يوم كان مقداره 1000 سنة مما تعدون. ذلك عالم الغيب والشهادة العزيز الرحيم الذي أحسن كل شيء خلقه وبدأ خلق الإنسان من طين ثم جعله نسله من سلالة من ماء مهين ثم سواه ونفخ فيه روحه وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة قليلا ما تشكرون. وقالوا إذا ضللنا في الأرض إنا لفي خلق جديد بل هم بلقاء ربهم كافرون. قل يتوفاكم ملك الموت الذي وكل بكم ثم إلى ربكم ترجعون. اللهم سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب زدني علما. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. اللہ جل شانہ کی عظمت انسانی علوم، انسانی دماغ، انسانی شعور، ان سب کی رسائی سے بالا تر ہے. وہ خالق ہے، یہ سب چیزیں مخلوق ہیں. مخلوق خالق کا احاطہ نہیں کر سکتی، اس کی عظمتوں کا اندازہ نہیں کر سکتی. فرمایا اللہ وہ ہے، اس کی شان اتنی عظیم ہے کہ اس نے آسمانوں، زمینوں اور جو کچھ ان میں ہے، آسمانوں میں جو کچھ ہے، جو کچھ زمینوں میں ہے، اسے 6 روز میں پیدا فرمایا. اللہ قادر ہے اور اس کی شان یہ ہے کہ کسی چیز کو کہتے کن فیکون، ہو جا، ہو جاتی. لیکن اس عالم کو اس نے عالم اسباب بنایا ہے. چیزوں کو چیزوں سے جوڑا ہے، چیزوں کو امور سے جوڑا ہے. آپ غلہ اگاتے ہیں یا خرید کے لاتے ہیں، پھر اسے پیستے ہیں، پھر گوندتے ہیں، پھر اسے پکاتے ہیں، تب جا کر کھانا بنتا ہے، روٹی تیار ہوتی ہے. یعنی چیزیں ایک دوسری سے منسلک ہیں، اسباب کے نتیجے میں نتائج پیدا ہوتے ہیں. یہ سارا عالم خلق جو ہے، اس میں آسمان، زمین، ہر چیز جو ہے، یہ عالم اسباب ہے. سوال یہ پیدا ہوتا ہے وہ قادر ہے
ہر چیز ایک آن میں کر سکتا ہے، خود اپنے حکم سے اپنے روبرو پیدا کر دیتا۔ اس کی ذات اتنی عظیم ہے اور اس کی تجلیات انسانی اور مخلوق کے بس کی بات نہیں، اس کی برداشت سے باہر ہے۔ اگر ذات باری اسباب پیدا نہ فرماتی، یہ بندے اور رب کے درمیان پردہ ہیں اسباب، براہ راست تجلیات باری سامنے ہوتی تو ہر شے بھسم ہو کے رہ جاتی، کوئی چیز باقی نہ رہتی۔ اس لیے اس نے اسباب کو پردے کے طور پر بنا دیا۔ اب وہ فرماتے ہیں کہ جو کچھ آسمانوں میں کیا کچھ ہے وہ تو ہماری سمجھ سے بالا تر ہے، ہم وہی بات جانتے ہیں جو اللہ یا اللہ کے رسول نے بتائی، ارشاد فرما دی، وہ بھی ساری ہم نہیں جانتے۔ جو ہم نے سنا، جو ہم تک پہنچا، پھر ہماری سمجھ ہے انہوں نے ارشاد کیا فرمایا، ہم تک پہنچانے والوں نے کیا پہنچایا، پھر ہمارا شعور کس درجے کا تھا، ہم نے کیا سمجھا۔ تو جب دیکھا جائے تو ہم سمجھتے ہیں ہم کچھ بھی نہیں جانتے۔ آسمان تو چلو ہماری رسائی سے، زمین پر تو ہم پیدا ہوئے، بڑے پلے بڑے ہوئے، عمر گزار بیٹھے ہیں، کیا ہمیں زمین کی ساری چیزوں کا پتہ ہے؟ کوئی نہیں پتہ ہے، کوئی نہیں جانتا کہ زمین میں کیا کیا کچھ۔ ہر ذرے میں جان ہے، ہر ذرہ حیات ہے، ہر ذرے میں منفی مثبت بجلی بھی ہے، اس کا اپنا ایک نظام چل رہا ہے۔ کتنے سمندروں میں مخلوق ہے، کتنی مخلوق زمین پر ہے، کتنی زیر زمین ہے، کتنی وہ مخلوق ہے جو ہمیں نظر نہیں آتی، مثلا جنات، شیاطین، یہ تو نظر نہیں ہے، اور بے شمار مخلوق ہے جو ہمیں نظر نہیں آتی۔ کیا کیا کچھ اس نے بنایا، ہمیں اپنے آپ کی خبر نہیں تو ہمیں کائنات کی خبر کہاں ہو۔ ہم تو بیمار ہوتے ہیں تو ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں، اپنے وجود کا ہمیں پتہ نہیں کہ کہاں اس میں خرابی ہے، یہ وہ بتاتا ہے کہ تمہارے وجود میں یہ خرابی ہے، کمال ہے، اور وہ بھی حرف آخر نہیں ہوتی، اسے بھی دھوکہ لگتا ہے، تکلیف کوئی اور ہوتی ہے، وہ ہوتا کوئی اور رہا ہوتا ہے، علاج کسی اور کا کر رہا۔ تو فرمایا وہ اتنی عظیم ذات ہے کہ اس نے 6 دنوں میں ساری کارگاہ حیات، جو آسمان بھی بنائے، جو کچھ آسمانوں میں ہے وہ بھی بنایا، زمین بھی بنائی، جو کچھ زمین میں ہے وہ بھی بنایا۔ اب زمین میں کیا کیا کچھ ہے کہ جب سے بنی ہے اس پر پھل بھی اگ رہے ہیں، کھیتیاں بھی اگ رہی ہیں، سبزہ چارہ بھی اگ رہا ہے، جانور بھی پیدا ہو رہے ہیں، مر کر اس میں مل رہے ہیں، پھر انسان آگے کب سے آدم علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام سے لے کر آج تک کتنی مخلوق انہی ذرات سے ان کے وجود بنے، مر کر اسی مٹی میں مل گئے، کتنے بن چکے ہیں، کتنے قیامت تک بننے ہیں، کون اندازہ کر سکتا؟ کتنی مخلوق ہے، کیڑے مکوڑے کتنے ہیں دریاؤں، سمندروں میں، سمندری مخلوق کتنی ہے، کوئی گن نہیں سکتا۔ اب دن فرمایا اس نے 6 دن بھی اس کے اپنے، ہم تو نہیں جانتے کہ اس کا دن، چونکہ ان یومن عند ربک کالف سنۃ مما تعدون، ایک تو یہ معیار ملتا ہے کہ تمہارا زمین پر 1000 سال گزرتا ہے تو آسمان پر 1 دن گزرتا ہے، آسمانوں پر 1 دن زمین کے 1000 سال کے برابر ہے۔ گویا عیسیٰ علیہ السلام کو آسمان پر گئے
2 دن ہوئے ہیں، 20,000 سال ہوئے ہیں نا، زمین پر 20,000 سال بیت گئے، آسمان پر گئے انہیں 2 دن ہوئے ہیں، وہاں 2 دن گزرے۔ اب پتہ نہیں ہفتہ رہیں گے کتنا رہیں گے، 1 دن اور رہیں گے، آدھا رہیں گے، جب چاہے گا اللہ نزول فرمائیں گے تو جیسے جوان گئے تھے ویسے ہی ہوں گے۔ اب 5-6 دن، ہفتہ، یہ 10 دن 15 دن بھی رہیں تو اس میں بڑھاپا تو نہیں آ جائے۔ پھر وہ فرماتا ہے کہ میرا 1 دن تمہارے 50,000 سال کے برابر، قیامت کا دن بھی 50,000 سال کا ہوگا۔ اب یہ 6 دن جن دنوں میں اس ساری کائنات کی تخلیق ہوئی، کس معیار سے ہیں؟ 50,000 سال کا 1 دن ہے، 1000 سال کا 1 دن ہے، یا یہی دن ہے جو دنیا میں ہے؟ یہ اللہ کریم جانتے ہیں۔ یہ نہیں بتایا گیا، صرف یہ بتایا گیا کہ 6 دنوں میں اتنی کارگہ حیات، اسباب پیدا فرمائے، ان کے نتائج، وہ نتیجہ پھر اگلی چیز کا سبب بن جاتا ہے، پھر آگے نتیجہ، پھر وہ نتیجہ کسی اور چیز کا سبب بن جاتا ہے۔ تو یوں اس کائنات کے ذرے ذرے میں اس نے حیات آفرینی کی، ان کی تاثیرات رکھی، ان کی خصوصیات رکھی۔ ایک ایک قطرہ بارش کا اس نے کہاں پہنچنا ہے، اس نے کام کیا کرنا ہے، ایک ایک ذرے کے ساتھ مخلوق، ایک ایک تنکا، ایک ایک پتی، یہ بہت لمبا کام ہے، وہ بنانے والے ہی جانے۔ ہاں اس نے اس لیے فرمایا کہ اس کی عظمت کا اپنی حیثیت کے مطابق اندازہ کر لو، کما حقہ معرفت الہی، تو کسی کے بس کی بات نہیں ہے، ہماری عقل و شعور اور وہم و فراست سے دور ہے وہ، لیکن کچھ اندازہ اپنی حیثیت کے مطابق اس کی عظمت کا کر لو کہ کتنی مخلوق اس نے پیدا فرمائی۔ ثم استوى علی العرش، پھر عرش پر استوا فرمایا۔ یہ استوا علی العرش پر بھی بڑی باتیں ہوتی ہیں۔ ایک مکتب فکر کہتے ہیں کہ عرش پر کرسی پڑی ہے، اللہ کریم اس پر بیٹھے ہیں۔ اللہ جل شانہ کسی جگہ کا پابند نہیں، کوئی جگہ ایسی نہیں ہے جس میں اللہ سما جائے، کیونکہ ساری جگہیں عرش ہے یا فرش ہے مخلوق ہیں۔ مخلوق جس چیز کو سمولے وہ چیز بھی مخلوق ہوگی، خالق مخلوق کے احاطے میں نہیں آتا۔ تو استواء علی العرش سے یہ مراد ہے کہ اس نے اس تمام کائنات کا مرکز، جیسے پورے ملک کے لیے ایک سیکریٹریٹ ہوتا ہے کہ وہیں سے فیصلے ہوتے ہیں، وہیں ہر کوئی رجوع کرتا ہے، سارا انظام و سرام وہاں سے کنٹرول کیا جاتا ہے، اس طرح عرش کو بھی ان تمام جہانوں کا قبلہ بنا دیا۔ دعا ہاتھ اس لیے اٹھائے جاتے ہیں کہ دعا عرش کی طرف جاتی ہے، ملائکہ کو احکام وہاں سے ملتے ہیں، کائنات کا سارا نظام وہاں سے کنٹرول کیا جاتا ہے، چلایا جاتا ہے۔ گویا عرش جو ہے وہ قبلہ بن گیا، یا جدید زبان میں ساری کائنات کا سیکریٹریٹ بنایا گیا، جہاں سے سارا نظام چلایا جاتا ہے، ایک ایک ذرے، ایک ایک پتے، ایک ایک قطرے کا۔ اب ایک بات دیکھ لو کہ سب بنایا بھی اس اکیلے نے، سب چلا بھی وہ اکیلا رہا ہے، دوسرا کوئی ہے جس کی اس کے بنانے میں یا اس کے چلانے میں شراکت ہے؟ تو سب مخلوق ہیں۔ سو فرمایا مَا لَكُم مِّن دُونِهِ مِّن وَلِيٍّ وَلَا شَفِيعٍ، پھر دیکھ لو اگر اس کی نافرمانی کرو گے، یہ ساری مخلوق اس کی ہے، وہ اس کی اطاعت کرے گی یا تمہاری طرفداری کرے گی؟ ہر چیز کا خالق وہ ہے، ہر چیز کا مالک وہ ہے،
وہ اپنے خالق اور مالک کو چھوڑ کر تمہارے ساتھ کون کھڑا ہوگا؟ ما لکم من دونہ من ولی، اگر تم اللہ کی نافرمانی کرو گے تو کائنات کا کوئی ذرہ بھی تمہارا دوست نہیں ہو۔ یعنی اللہ کی نافرمانی کرو گے تو زمینوں آسمانوں کی ساری مخلوق کو اپنا دشمن کر لو گے۔ مقابلے میں دو ہی لفظ ہیں نا، یا دوستی یا دشمنی، تو تمہارا کوئی دوست نہیں ہوگا، مطلب ہے کائنات کا ذرہ ذرہ تمہارے ساتھ کوئی دوستی نہیں کرے گا، تنہا رہ جاؤ گے۔ ہمیں شکایتیں تو بڑی ہیں، ہر بندے کو اللہ کریم سے شکوہ ہے، مجھ پر یہ دکھ ہے، یہ دکھ ہے، یہ دکھ ہے، لیکن کوئی یہ نہیں سوچتا کہ میں نے ساری کائنات کو، زمینوں آسمانوں کی مخلوق کو اپنا مخالف کر لیا ہے، تو سکھ کہاں سے آئیں گے؟ دکھ کیوں ہے؟ ہم نے اللہ کی اطاعت نہیں کی، اللہ کی اطاعت نہ کی، اپنی مرضی کی، تو کائنات کا ذرہ ذرہ تو ہمارے مخالف ہو گیا، تو سکھ کہاں سے آئے؟ غذا کھاتے ہیں حیات کے لیے، وہ موت کا سبب بن جاتی ہے، بیماری کا سبب بن جاتی ہے۔ دوا لیتے ہیں صحت کے لیے، وہ بیماری بڑھا دیتی ہے۔ یار یہ ہر چیز ہماری دشمن کیوں ہو گئی؟ میں حضرت رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کے ساتھ تھا، ہم ڈھولیاں میں تھے، حضرت قاضی صاحب رحمت اللہ تعالیٰ علیہ بھی ساتھ تھے، اور قاضی صاحب نبض بھی دیکھا کرتے تھے اور نسخے بھی بتایا کرتے تھے۔ پیشہ ور حکیم نہیں تھے، لیکن ساتھی آ جاتے تو کسی کو ہوتی تو پھر نبض بھی دیکھتے اور نسخہ بس فلاں فلاں چیز کھاؤ۔ حضرت رحمت اللہ تعالیٰ علیہ حاذق حکیم بھی تھے، آپ نے طب پڑھی تھی اور بہت اچھے نباز بھی تھے، اور حضرت کو دوائیں بھی یاد تھیں۔ قاضی صاحب ویسے ہی جیسے گاؤں میں بزرگ کچھ ہوتے ہیں، سدھ بدھ رکھتے ہیں، اس طرح ایک مریض آ گیا، اسے بخار تھا مور کا تپ جو ہوتا ہے سخت گرم اور گرمی سے ہوتا ہے، جلا دیتا ہے بدن۔ قاضی صاحب نے نبض دیکھی، تمہیں بخار ہے، یہ مور کا ہے، اب نسخہ لکھایا۔ مزے کی بات یہ ہے کہ جتنی چیزیں قاضی صاحب نے لکھائیں وہ سب گرم تھی۔ بھئی پہلے گرمی سے مر رہا ہے تو اس کا علاج تو ٹھنڈی چیزوں میں ہوگا، اسے تو سرد تر چیزیں دینا پڑیں گی، گرم خشک کے تو پہلے مر رہا ہے وہ۔ حضرت دیکھتے رہے، سنتے رہے، ہمیں تو خیر سمجھ ہی نہ آئی ان چیزوں کی تاثیر کا، ہمیں تو پتہ نہیں تھا، پھر ادھر دلچسپی بھی نہیں، وہ اپنے کام لگے ہوئے تھے۔ حضرت بڑے غور سے دیکھتے، جو قاضی صاحب نے نسخہ لکھایا وہ ساری چیزیں گرم تھیں، آپ نے فرمایا انہیں لے لو، یہ چیزیں لے لو، انہیں خوب پانی میں کاڑو، جو کسر ہے وہ نکل جائے اور گرم، اس میں میٹھا بھی ڈال لینا، اتار کر جب نیم گرم ہو تو اسے پلا دو، ٹھیک ہو جائے گا۔ چلے گئے۔ اب حضرت نے نہ انہیں ٹوکا نہ قاضی صاحب کو، آپ طب بھی جانتے ہیں، آپ دیکھ رہے ہیں کہ بندہ دوائی لے گا تو مر جائے گا۔ تو بعد میں حضرت فرمانے لگے کہ دیکھو اس بندے کو تپ مور کا ہے، اسے سرد تر دوا چاہیے تھی جو اس کو روکے، اس کی گرمی کو گھٹائے۔ قاضی صاحب نے گرم خشک چیزیں دی، اور کوئی حکیم یہ چیزیں دیتا تو مریض وہ کھاتے ہی یا پیتے ہی مر جاتا، لیکن تم دیکھ لینا اللہ اس مریض کو شفا دے۔ قاضی صاحب نے کوئی آمدن نہیں دی، وہ ان کے عقل میں آئی، انہوں نے بتا دی، لیکن اللہ جس کو انہوں نے دوائی دیا، اللہ ان چیزوں کی تاثیر بدل دے گا اور مریض شفا یاب ہو جائے، اور وہی ہوا۔ بھئی جو چیز تاثیر ان چیزوں کی ہم جانتے ہیں وہ بدل جاتی ہے، ہمارے کہنے پہ نہیں ہوتی، اس کی بات مانتی۔ تاثیریں بھی تو اس نے پیدا کی،
کسی شے کو گرم خشک بنایا اس نے بنایا، اسے وہ کہے سرد تر ہو جا، اس نے آگ کو حکم دیا ابراہیم علیہ السلام کے لیے ٹھنڈی ہو جا۔ ہر چیز کو جلانا ضروری نہیں ہے، آگ جلتی رہی ان کے لیے باد بہاری بن گئی۔ تاثیر بھی تو وہ پیدا کرتا ہے۔ تو فرمایا جب اس سے بگاڑو گے ما لکم من دونہ من ولی، پھر اس کے علاوہ اگر اس کی دوستی چھوڑ دو گے دنیا میں تمہارا کوئی دوست نہیں ہوگا۔ ولا شفیع، دوستی تو ہوتی ہے کہ ساتھ لگ کر جان دے کر اگلے کی مدد کی جائے، سفارش کرنے والا بھی تمہیں کوئی نہ ملے گا، جان دے کر کام کرنا تو اور بات ہے، کوئی تمہارا شفیع بھی نہیں بنے گا۔ افلا تتذکرون، اتنی سی بات تمہاری سمجھ میں نہیں آتی؟ ساری عمر روتے رہتے ہو، وہ تکلیف ہے، وہ دکھ ہے، وہ پریشانی ہے، وہ مقدمہ بن گیا، وہ بیماری آ گئی، بیٹا گھر سے بھاگ گیا، بیوی بیمار ہو گئی ہے، فلاں ہو گیا فلاں ہو گیا، بیٹی کی پڑھائی چھوٹ گئی ہے، بارش ہوئی ہے مکان گر گیا، اب گھر نہیں بن رہا۔ فرمایا یہ ذرا ذرا جو تمہارا مخالف ہے، بارش کے قطرے تمہارے دشمن، یہ زمین کے ذرات، یہ مکان کی دیواریں، ہر چیز سے تو تم نے بگاڑ رکھی ہے، تو کس سے مدد کی توقع رکھتے ہو؟ کوئی چیز تمہاری مدد نہیں کرے گی، کچھ تمہارے کام نہیں آئے گا۔ ہاں اللہ کی اطاعت کر لو، اللہ سے بنا کر رکھو، تو یہی چیزیں تمہاری مددگار اور معاون بن جائیں۔ اب بات تو اس نسخے میں اتنی تھی نا کہ قاضی صاحب تو اللہ کے بندے فنا فلا لوگ تھے، انہوں نے غلط بھی لکھایا تو اس میں اللہ نے صحیح تاثیر پیدا کر۔ ہمارے یہاں یہ 7 گاؤں ہے نور پور، یہاں ایک شاہ شرف نام تھا، ایک سید تھے، بہت اہل اللہ، ذاکر و شاکر، اور طبیب تھے، پیشہ طبابت تھا، طب کرتے تھے۔ پر ایک گاؤں ہے سرکلاں، وہاں کا ایک آدمی ان کے پاس کہیں آدھی رات کو آ ٹپکا۔ اس وقت اسپتال شفا خانے یہ نہیں ہوتی تھی، ہم سے 3 پشت آگے کی بات ہے، مجھے میرے دادا جان اللہ ان کو غریق رحمت فرمائے، انہوں نے بتائی کہ وہ بندہ کہیں رات کو ان کے پاس آ دھمکا، جی فلاں بندے کو یہ تکلیف ہے۔ اب شاہ صاحب کے ذہن میں آیا کہ اس کا فوری علاج کشتہ بیضہ ہے، انڈے کے چھلکے کا جو کشتہ بناتے ہیں وہ ایسے دے۔ وہ کشتہ بالکل سفید صفوف ہوتا ہے، بجلیاں تھیں نہیں، وہ صدیوں بعد بجلی تو آئی، دیے کی روشنی ہوتی تھی، اور جہاں وہ شیشیاں رکھی تھی، جہاں کشتہ بیضہ رکھا تھا، اس کے ساتھ کسی شیشی میں انہوں نے کورا چونا بھی ڈال کے رکھا، کوئی دوائی بنانی ہوگی، کچھ کرنا۔ اب شاہ جی سے غلطی یہ ہوئی کہ جسے کشتہ بیضہ دینا تھا اس کی بجائے وہ چونے کی بوتل اٹھا کر اسے پڑیا بنا کر دے دیے، ایک اب جاتی دے دو، ایک صبح دینا، پھر کل مجھے بتانا۔ وہ لے کے چلا گیا، شاہ صاحب بھی سو گئے۔ شاہ صاحب فجر کے بعد جب صبح ناشتے واشتے کے بعد دکان پر گئے تو انہوں نے کہا اللہ، بندہ تو مر گیا ہوگا، میں نے تو اسے چونا کھانے کو دے دی، اس کا تو جگر پھٹ گیا ہوگا، اس کی تو حلق سارا پھول گیا ہوگا، منہ سارا پھول گیا ہوگا، معدہ تباہ ہو گیا، چونے کی 2 پڑیاں کھا چکا، ایک اسی وقت ایک صبح۔ اسی افسوس میں بیٹھے تھے، پریشان بیٹھے تھے کہ میں نے کیا ظلم کیا، ایک بندے کو قتل کر دیا، کہ وہ مریض کا وہ بندہ جو دوائی لینا تھا پھر آ گیا۔ اس نے کہا جی شاہ جی مہربانی فرمائے، اس دوائی کی 5-7 پڑیاں اور دیں، مریض کو بہت افاق۔ شاہ جی نے کہا بچے اسے وہی 2 کافی ہیں، اب انہیں سے ٹھیک ہو جائے گا، اور پڑیاں شاہ جی نہیں دیتے۔ بھئی دیکھ لو کہ کورا چونا دے دیا کھانے کو غلطی سے، وہ مالک ہے، اس نے اس میں شفا رکھ دی۔ تو یہ چیزیں بھی اس کے ساتھ تعاون کرتی ہیں جو اللہ کی غلامی کرتا ہے۔ فرمایا تو مخلوق ہو کر، بندہ ہو کر
جب اس کی غلامی چھوڑ دے گا تو کوئی چیز تیرا ساتھ نہیں دے گی، تو سدا دکھی رہے گا، دشمنوں میں گھر گیا، اور دشمن اتنے تو نہیں ہے، یہ ساری کائنات کا ذرا ذرا دشمن ہو گیا تو پھر کیا کرے گا؟ افلا یتذکرون، اتنی سی بات تمہیں سمجھ نہیں آتی؟ یعنی جنہوں نے اللہ کی اطاعت کی، ان کی اطاعت تو یہ چیزیں عجیب طریقے سے کرتی ہیں کہ چونا بھی شفا کا سبب بن گیا، اور تم جو کام کرتے ہو کہتے ہو اس میں خسارہ ہو گیا، ادھر سے نقصان ہو گیا، آج پیٹ میں درد ہے، آج کمر میں، جسم نے الگ تنگ کر رکھی ہے۔ وہ یہ جسم بھی تو اسی کی مخلوق ہے، اولاد پریشان کر رکھے، اولاد بھی تو اسی کی مخلوق ہے، برادری نے بڑا تنگ کیا تو برادری بھی تو اسی کی مخلوق ہے، کاروبار میں یہ ہو گیا، وہ پریشانی ہو گئی۔ بھئی تم نے زمین کا ذرہ ذرہ، ہوا کا جھونکا، بارش کا قطرہ قطرہ، ہر شے کو اپنا دشمن بنا رکھا ہے، خود اپنے وجود کو بھی اپنا دشمن بنا رکھا ہے، تو پھر کیا تمہیں کہاں آرام آئے گا؟ یدبر الامر من السماء الى الارض، آسمان سے لے کر زمین تک جو ہوتا ہے اس کی تدبیر وہی کرتا ہے، اس کا انتظام اس کے دستے قدرت۔ آسمان سے فرشتے نازل ہوں، رزق نازل ہو، بارشیں نازل ہوں، صحت اور صحت مندی اور سکون نازل ہو، یا آسمان سے بلائیں اتریں، تکلیفیں آئیں، بیماریاں آئیں، عذاب آئیں، جو کچھ آسمان سے آتا ہے اس کا سارا انتظام اس وحدہ لا شریک کے دستے قدرت میں۔ ثم یعرج الیہ فی یوم کان مقدارہ الف سنۃ مما تعدون، اور زمین سے جو کچھ اوپر جاتا ہے وہ بھی اسی کی بارگاہ میں جاتا ہے، اور اس ایک دن میں پہنچتا ہے جس دن کی مقدار 1000 سال ہے۔ اتنا وسیع نظام ہے، ہر چیز جو اطاعت کر رہی ہے۔ باقی تو انسان کے علاوہ ساری مخلوق کے اصول یہ ہے کہ اللہ کو یاد کرتی رہے تو یہ اس کی زندگی ہے، جب وہ یاد خدا بھول جائے ختم ہو جائے۔ وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ، کوئی ایسی چیز نہیں ہے جو اللہ کی حمد بیان نہ کر رہی ہو، یعنی جو حمد چھوڑ دے وہ نابود ہو جاتی ہے۔ انسان کو اللہ نے ہر چیز سے زیادہ شعور بخشا، اپنی معرفت کی استعداد بخشی، اور پھر فرمایا کہ اب میں تجھے فیصلے کا اختیار بھی دیتا ہوں۔ یہ ساری نعمتیں دنیا کی میں نے تیری خدمت پہ لگا دی، اور تیرے وجود کو کروڑوں نعمتوں سے بھر دیا۔ ان سارے احسانوں کے بعد تو میرا شکر ادا کرتا ہے یا ناشکری کرتا ہے؟ ناشکری کرے گا یہ ساری کائنات تیری دشمن ہو جائے گی، شکر ادا کرے گا ساری چیزیں تیری غلام ہو جائیں گی، تیری مدد کریں گی۔ اب فیصلہ تیرا ہے۔ پھر اسے اپنی عظمت سمجھا رہا ہے کہ بھئی یہ جو کچھ ہوتا ہے آسمانوں سے زمینوں تک یا زمینوں سے آسمانوں تک، یہ اسی قادر مطلق کے دستے قدرت میں ہے، اور وہی سارا انتظام و اہتمام کرتا ہے، اور 1000 سال کا دن ہے جس میں یہ ساری چیزوں میں تغیر و تبدل آتا رہتا ہے۔ اس کے ہاں ایک لمحہ گزرتا ہے، تمہارے ہاں مہینہ سال گزر جاتا ہے، وہ ساری چیزوں کو مینج کیا جاتا ہے۔ ذالک عالم الغیب و شہادت العزیز الرحیم، اس کی شان ہے، یہ ایسا وہ کریم ہے، ہر چیز کو حاضر و غائب سب کو جانتا ہے۔ آسمانوں زمینوں کے ایک ایک ذرے کا جب انتظام و انصرام کر رہا ہے تو اس کا مطلب ہے ہر ذرے ذرے سے وہ واقف بھی ہے، ظاہر سے بھی، پوشیدہ سے بھی، اور وہ غالب ہے، العزیز ہے، وہ قادر ہے، کوئی چیز اس کے حکم کی سرتابی نہیں کر سکتی۔
کوئی ذرہ اس کے حکم کو بغیر حرکت نہیں کر سکتا، لیکن وہ رحیم ہے۔ تم غلطیاں کرتے ہو وہ معاف کرتا ہے، تم جرم کرتے ہو وہ درگزر کرتا ہے، تم کفر اور شرک کرتے ہو وہ درگزر کرتا ہے، تمہیں صحت دیتا ہے، روزی دیتا ہے، اولاد دیتا ہے، اقتدار و اختیار دیتا ہے، مہلت دیتا ہے کہ جب تک تیری زندگی میں نے مقرر کی ہے تب تک مہلت ہے، پھر تیرے لیے توبہ کا دروازہ کھلا رکھتا ہے کہ کبھی تو سمجھ جا۔ اور تو 50 60 70 سال گناہ کفر و شرک کر کے جب سمجھ جائے واپس آنا چاہے تو وہ کہتا ہے میں تیرے گناہوں کے بدلے تجھے نیکیوں کا ثواب دوں گا، آجا۔ یعنی اس کے کرم کی کوئی حد ہے؟ وہ غالب ہے، جو چاہے کر سکتا ہے، لیکن وہ اتنا رحیم ہے کہ تم سوچ نہیں سکتے۔ بھی 100 سال ایک عمر بندے نے گزار دی کفر و شرک میں، گناہ میں، برائی میں، حرام کھانے میں، اب جب کچھ نہیں کر سکتا تو کہتا ہے میں توبہ کرتا ہوں۔ وہ نہیں کہتا کہ یار اتنا عرصہ تو بھاگتا رہا، اب تو نہ اٹھ سکتا ہے نہ بیٹھ سکتا ہے، توبہ نہیں کرے گا تو نہیں کہتا ہے آجا تیری توبہ قبول کر۔ یبدل اللہ سیئاتہم حسنات، وہ ان کے گناہوں کو نیکیوں میں بدل دیتا۔ اب اتنے کریم ہستی کے سے بھی تو توبہ نہ کرے اور عذابوں میں پکڑا جائے تو زیادتی کس کی ہے؟ غلطی کس کی ہے؟ الذی احسن کل شیء خلقہ، وہ ایسا قادر ہے کہ ساری مخلوق میں اس نے حسن رکھ دیا۔ یہ ایک لکڑ ہے، عام لکڑ ہے، آپ تراش خراش کرتے ہیں کتنی خوبصورت چیزیں بن جاتی ہیں، ہر چیز میں کمال ہے۔ ایک جانور ہے، حقیر چونٹی ہے، آپ سمجھتے ہیں یہ کچھ نہیں، اس کا کیا فائدہ؟ اسرائیلیات ہماری تفاسیر میں ہیں۔ اسرائیلیات ان روایتوں کو کہتے ہیں جو بنی اسرائیل میں مشہور تھیں اور پھر ہمارے ہاں بھی نقل در نقل ہو گئی، لیکن ہمارے بزرگوں نے ساتھ یہ لکھا ہے کہ یہ بات یہودی کیا کرتے تھے، اسرائیلیات میں سے ہماری تفسیر نہیں ہے۔ تو اسرائیلیات میں ایک جگہ ایک روایت لکھی ہوئی پائی کہ موسیٰ علیہ السلام لیٹے ہوئے تھے تو چھپکلی چھت میں لکڑی کے ساتھ چل رہی تھی، تو انہیں خیال آیا، تو انہوں نے فرمایا بار الہ تو کریم ہے، قادر ہے، جو چاہے کرے، اب اس چھپکلی کی کیا ضرورت تھی اس جہان میں؟ یہ کیا کرتی ہے؟ جگہ کو گندا کر دیتی ہے، بدبو پھیلاتی ہے، کسی کھانے پینے میں گر جائے تو زہر آلود ہو جاتا ہے، تو اگر تو اسے پیدا نہ کرتا تو کیا فرق پڑتا تھا؟ تو فرماتے ہیں ارشاد ہوا کہ ذرا ادھر توجہ کرو، چھپکلی کی بات بھی سن لو میرے نبی۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے ادھر توجہ کی تو وہ کہہ رہی تھی بار الہ تو کوئی محتاج ہے کسی کی عبادت کا، کوئی کرے نہ کرے تجھے کیا فرق پڑتا ہے، تیری شان تو بلند ہے۔ تو لوگ جی تو رہے تھے، تو نے موسیٰ پیدا کر کے فساد ڈلوا دیا، کیا ضرورت تھی موسیٰ کی؟ اچھے تھے یا برے تھے، تیری مخلوق آرام سے تو بیٹھی تھی، اب تو ایک تماشا بن گیا۔ انہوں نے بات سنی، کہا اللہ تیری باتیں تو ہی جان۔ انہوں نے کہا سن، وہ کہہ رہی ہے یہ موسیٰ آئے ہیں تو لوگ آپس میں لڑ بڑ گئے ہیں فساد پہ، یہ نہ آتے تو کیا ہوتا؟ تو میرے بھائی اللہ کریم فرماتے ہیں الذی احسن کل شیء خلقہ، ہر چیز کو اس نے ایک حسن دے کے پیدا کیا ہے، اور اپنا کام جب تک کرتی ہے وہ حسین ہوتی۔ بے شمار چڑیاں فصلوں کو نقصان پہنچانے والے کیڑے کھا جاتی ہیں، بے شمار کیڑے کھاد تک پیدا کرتے ہیں کیڑے۔ ہمارے ہاں جب مونگ پھلی کا موسم ہوتا ہے تو ایک کیڑا اس میں آ جاتا ہے، جب وہ پتے شتے نکالتی ہے تو کیڑا آ جاتا ہے اور وہ ٹنڈ کر کے چھوڑ دیتا ہے اسے، پتا پتا کھا جاتا ہے۔
اور اتنی کثرت سے ہوتا ہے کہ زمین پھر سارے کیڑے ہی نظر آتے ہیں، سرخ ہو جاتے. پھر بارش ہوتی ہے، دھوپ سے بھی مرتا ہے لیکن سارے نہیں مرتے. اور ہر چیز کو اللہ نے شعور دیا. وہ کیڑا بھی اس درختوں کی جڑوں کے ساتھ لگ جاتا ہے، ان کے نیچے چھپ جاتا ہے، دھوپ سے بچا لیتا ہے خود. جب بارش آتی ہے اور کھیت بھرتے ہیں تو پھر وہ مر جاتا ہے. اچھا عجیب بات ہے کہ جب وہ مرتا ہے تو جو اس نے کھایا اس کا جو بناتا رہا، کرتا رہا پاخانہ وغیرہ کھا کر نگل کر، اور خود وہ جو مرتا ہے تو اتنی فصل ہوتی ہے مونگ پھلی کی کہ اسے سب سے اعلیٰ کھاد مل جاتی. اور اب یہ سارے مونگ پھلی کے کاشتکاروں کو پتہ ہے، وہ نہیں گھبراتے. کیڑا فصل کا وہ کہتے ہیں خیر ہے ٹھیک ہے فصل زیادہ ہو جائے گی. اس میں بھی ایک حسن اللہ نے رکھ دیا. بظاہر وہ فصل کو نقصان دے رہا ہے لیکن نتیجتاً بہترین فصل دے جاتا ہے. کتنا خوبصورت ہوتا ہے سانپ. چوہے کھا جاتا ہے، موذی جانور کھا جاتا ہے، صفائی رکھتا ہے گھروں کی. یہ ہمارے بنگالی بھائی جو ہیں ان کے کھیتوں میں کوبرے سانپ سب سے خطرناک اور بڑا سانپ ہوتا ہے اور بڑے خوش ہوتے ہیں کیونکہ وہ چاول کاشت کرتے ہیں، چاول میں پانی کھڑا کرنا پڑتا ہے. یہ چوہے بلیں بناتے ہیں اور ان کے بنوں میں سوراخ کر دیتے ہیں، پانی نکل جاتا ہے، نقصان ہوتا ہے. وہ کوبرا اس کو کھا جاتا ہے چوہے کو، تو وہ بڑے خوش ہوتے ہیں. اب کوبرا چوہے تو کھاتا رہے تو کتنا خوبصورت لگتا ہے. برائی یا زیادتی کہاں سے ہوتی ہے؟ جب کوئی چیز اپنی حد سے تجاوز کرتی ہے. جب کوبرا بندے کو کاٹ لیتا ہے تو پھر برا لگنا شروع ہوتا ہے. اسی طرح جو بھی چیز دوسری مخلوق کو نقصان دیتی ہے تو نقصان دینا بری بات ہے تو وہ چیز بھی بری لگنا شروع ہو جاتی ہے. ورنہ اللہ نے ہر چیز خوبصورت بنائی ہے اور ہر چیز اپنا کام کر رہی ہے. ہر چیز انسان کی خدمت کر رہی ہے. ہر چیز ایک کیڑی تک ضروری ہے اور وہ بھی انسان کی خدمت کر رہی ہے. تو فرمایا الذی احسن کل شیء خلقہ. جتنی مخلوق اس نے پیدا کی ہر مخلوق میں مختلف طرح کا حسن رکھ دیا. ہر جھاڑی سے کسی سے دوا بنتی ہے، کسی سے غذا بنتی ہے، کسی درخت سے فرنیچر بنتا ہے، کسی سے چھت بنتی ہے. مٹی پتھر مل جل کر بڑے بڑے محل بنتے ہیں. کائنات کا تنکا غذا یا دوا کے کام آتا ہے. ہر چیز مفید ہے لیکن جو اس کا کام ہے جب اس سے تجاوز کرتی ہے تو نقصان دہ ہو جائے. تو انسان تو اس سے یہ نہیں سیکھتا کہ تو اپنی حد سے تجاوز کرتا ہے تو برا ہو جاتا ہے، بدصورت ہو جاتا ہے، بدنما ہو جاتا ہے. اپنی حد میں رہے تو تجھ میں بھی حسن ہے، کمال ہے. وَبَدَا خَلْقَ الْإِنسَانِ مِنْ طِينٍ. اس نے انسان کو اجزائے زمین سے بنایا. اس کی قدرت کو دیکھو ذرا، سوچو بیٹھ کر کہ زمین کے کس کس خطے سے ذرات چل کر ایک بندے تک پہنچتے ہیں. کہیں گھاس بن جاتا ہے زمین سے، وہ گھاس جانور کھاتا ہے، آپ تک اس کا گوشت آتا ہے یا دودھ آ جاتا ہے. وہی مٹی کہیں گھاس بنی، پھر گوشت بنی، آپ کی غذا بنی. اس میں آپ کا حصہ بھی ہے، آپ سے اولاد جو ہونی ہے اس کے بدن کا حصہ بھی ہے. آپ کے بدن کا حصہ وہ بنے گی جو آپ کے لیے ہے، جو آنے والی نسل کے وہ آپ کے سلب میں محفوظ ہو جائے. کہیں دوا کی صورت میں، کہیں غذا کی صورت میں آپ تک مٹی خاک پہنچتی رہتی ہے. انسان کی تخلیق اس نے مٹی سے شروع فرمائی. ثم جعل نسلہ من سلالۃ من ماء مہین. پھر اس نے اس مٹی کے ذرات کو مختلف غذاؤں دواؤں کی صورتوں سے گزار کر ایک انسان تک پہنچایا. اس کے پیٹ میں اس میں کاراگری کر کے اسے ایک
حقیر ترین پانی کی شکل میں تبدیل کر دیا، ماء مہین، بے قدر حقیر ترین پانی، یعنی نطفے میں تبدیل ہو گیا، وہی مٹی کے سارے اجزاء تھے۔ ثم سواہ، پھر اس حقیر پانی، ناپاک پانی جو اگر نکلے تو غسل واجب ہو جاتا ہے، کسی کپڑے سے لگ جائے تو وہ ناپاک ہو جاتا ہے، جسم سے لگ جائے ناپاک ہو جاتا ہے، وہ پانی بنا کر پھر اس میں ایک قطرے میں لاکھوں جراثیم ہوتے، نطفے کے بھی ایک قطرے میں لاکھوں، ایک جرثومے سے بندہ بنتا، باقی مر جاتا۔ اس میں سے ایک جرثومہ لے کر اسے سنوارا، بنایا، وَنَفَخَ فِيهِ مِن رُوحِهِ، اور اس میں پھر اپنی ذات کی طرف سے، اپنی طرف سے، اپنے کرم سے اس میں روح ڈال دی۔ وَجَعَلَ لَكُمُ السَّمْعَ وَالْأَبْصَارَ وَالْأَفْئِدَةَ، پھر اس نے تمہیں حواس عطا فرمائے، آنکھیں دے دیں، کان دے دیے، اور نازک ترین شیشے دل عطا کر دیا۔ وہی مٹی جو صورتیں بدل بدل کر پھر نطفہ بنی، اس نطفے کے لاکھوں جرثوموں میں سے ایک جرثومہ لے کر اسے سنوارا، بنایا، شکم مادر میں اس کی تشکیل ہوئی، غذا ماں کھا رہی ہے، جو اس کے وجود کا حصہ ہے وہ الگ ہو جاتا ہے، جو بچے کے وجود کا حصہ ہے وہ اسے جا رہا۔ پھر تمہیں دنیا میں پیدا کیا، تم سننے والے، دیکھنے والے تھے، اور تمہارے پہلو میں ایک نازک ترین شیشے دل رکھتے۔ افیدہ، اس دل کے اندر یہ جو پمپنگ مشین ہے، خون پمپ کرتی ہے، اس کے اندر ایک سیٹل ہارٹ، مستشرق اور انگریزی دان تو اسے سیٹل ہارٹ کہتے ہیں، اور علم دین کے جو ماہرین ہیں، علماء حق ہیں، وہ اسے لطیفہ قلب کہتے ہیں۔ لطیفہ قلب عرش کی چیز ہے، مٹی سے تجھے بنایا، عالم امر کی روح تجھ میں ڈالی، عرش عظیم کا لطیفہ قلب تیرے پہلو میں رکھ۔ اتنے احسانات کے بعد پھر تو نا شکرا ہو جاتا ہے۔ قلیلا ما تشکرون، انسانوں میں بڑے تھوڑے ہیں جو اللہ کا شکر ادا کرتے۔ کبھی بیٹھ کر غور کر، تو ہے کیا، تجھے کس نے بنایا، کیسے بنایا، پھر تجھے کون چلا رہا ہے، پال رہا ہے، زندگی دے رہا ہے، صحت دے رہا ہے، پھر تو اس کی نافرمانی کرتا ہے۔ بہت تھوڑے ہیں جو شکر ادا کرتے ہیں۔ اور بڑی عجیب بات، یہ ساری فلسفی جاننے کے بعد کہتے ہیں وَقَالُوا إِذَا ضَلَلْنَا فِي الْأَرْضِ إِنَّا لَفِي خَلْقٍ جَدِيدٍ، کیسے ہو سکتا ہے جب ہم مر کر مٹی میں مل جائیں گے، لاشیں گل سڑ جائیں گی، ہڈیاں گل سڑ، پھر ہمیں کون پیدا کر سکتا ہے، نئی مخلوق بن جائیں۔ مطلب وہ بے وقوف، تو پیدا ہونے سے پہلے زمین میں اتنا بکھرا ہوا تھا کہ مر کر اتنا بکھرنے کا تصور بھی نہیں کر سکتا۔ تو اس نے کائنات بسیط سے، زمین کے ذرے ذرے سے، آسمانی پانی سے، ہر جگہ سے تیرے اجزائے بدن اکٹھے کر کے تجھے ایک نطفہ بنایا، پھر تجھے شکم مادر میں سنوارا، بنایا، انسان بنا دیا۔ اب مرنے کے بعد تو کتنا بکھرے گا، مٹی کی گود سے تجھے انسان بنا کے کھڑا نہیں کر دے گا، کیا مشکل ہے اس کے لیے۔ بل ہم بلقاء ربہم کافرون، اللہ کریم فرماتے ہیں اصل بات یہ ہے کہ انہیں اپنا رب بھول گیا ہے، پیدا کرنے والا، سارے کمالات دینے والا اور حیات دینے والا، یہ اسے بھول، یہ کہتے ہیں ہم خود ہی پیدا ہو گئے، ہم خود ہی کمائی کر رہے ہیں، ہم خود ہی سارا کام کر رہے ہیں، انہیں عظمت الہی فراموش ہو گئی ہے۔ لیکن انہیں بتا دیجئے، کل فرما دیجئے انہیں کہ تم بہت بڑے ہو،
تم ملکوں کے سربراہ ہو، تم بادشاہ ہو، تم شہنشاہ ہو، تم امیر کبیر ہو، تم بڑے تاجر ہو، تم بڑے جاں باز ہو، تم جرنیل ہو، تم بہت کچھ ہو، لیکن یاد رکھو انہیں بتا دیجئے یتوفاکم ملک الموت الذی وکل بکم، ہر بندے کو جس کو حیات دی ہے میں نے اس کے لیے ایک فرشتہ موت کا مقرر کر دیا ہے۔ تم بہت بڑے ہو تو ذرا بچ کے دکھانا جب موت کا فرشتہ ہے۔ تو تمہاری کیا حیثیت ہے؟ تم اپنے آپ میں بہت بڑے بنے ہو، اگر تم واقعی بڑے ہو تو پھر جب فرشتہ موت کا آئے تو ہر ایک پر میں نے ایک فرشتہ مقرر، ہر بندے کا الگ ہے۔ یہ بہت وسیع نظام ہے۔ ملک الموت جسے کہتے ہیں وہ اس کا انچارج ہے، اس سارے کا کمانڈر ملک الموت ہے، لیکن اس کے نیچے جتنی مخلوق ہے، انسانی جتنی مخلوق ہے، ہر انسان پر اللہ نے الگ فرشتہ، جب پیدا ہوتا ہے ساتھ موت کا فرشتہ ہی مقرر کر دیا جاتا ہے، اسے وقت بتا دیا جاتا ہے اپنے وقت پر۔ یتوفاکم ملک الموت الذی وکل بکم، جو فرشتہ تم پر مقرر کیا گیا اسے تمہاری جان لینی ہے، وہ تمہیں اس وقت پر جب اسے بتایا جائے گا تو تمہاری جان قبض کر لے گا۔ تم خود کو بہت عظیم سمجھتے ہو تو ذرا اس کو روک لینا۔ ثم الی ربکم ترجعون، اور جب روح قبض ہوگی تو پھر کہیں نہیں بھاگ سکوگے، تمہیں اسی کی بارگاہ میں پیش ہونا۔ ذرا اپنا کردار دیکھ لو، اپنے اعمال دیکھ لو، اپنے نظریات و عقائد دیکھ لو، اپنی تہذیب دیکھ لو، اپنی حیات دیکھ لو، کیا کیا، کیا کھویا، کیا پایا، چونکہ تمہیں پھر اس کے روبرو کھڑا ہونا ہے۔ وَلَوْ تَرَىٰ إِذِ الْمُجْرِمُونَ نَاكِسُو رُءُوسِهِمْ عِندَ رَبِّهِمْ، فرمایا میں تمہیں بتاتا ہوں کیا ہوگا، تم نہیں جان سکتے، لیکن میں تمہیں اس کی خبر دیتا ہوں، آنے والے وقت کی بھی بتاتا ہوں کہ آپ دیکھیں گے ان مجرموں کو جو اللہ کے نافرمان ہیں، جو دنیا میں اللہ کی وہاں حاضری سے کفر کرتے ہیں، انکار کرتے ہیں، فرمایا ناکسو رؤوسہم عند ربہم، اسی پروردگار کی بارگاہ میں یہ سر نگوں کھڑے، سر جھکائے ہوئے شرمندہ اس پروردگار عالم کی بارگاہ میں کھڑے ہوں گے، اور وہاں تو پکاریں گے ربنا، وہاں کہیں گے اے ہمارے پروردگار۔ ساری زندگی تو پروردگار بنایا نہیں، اب موت آ گئی، عالم برزخ سے گزر کر میدان حشر میں پہنچے، اب سر جھکائے کھڑے ہیں، اے ہمارے پروردگار اب سرنا، ہم نے آنکھوں سے دیکھ لیا سب کچھ جو آخرت میں ہو رہا ہے، ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھ لیا، وَسَمِعْنَا، سب کچھ اپنے کانوں سے سن بھی لیا، اب ہم پر ایک مہربانی کر، فَرْجِعْنَا نَعْمَلْ صَالِحًا، اب ہمیں واپس دنیا میں بھیج دے، ایک زندگی اور دے دے کہ ہم نیک اعمال کر کے آئیں۔ اِنَّا مُوقِنُونَ، اب ہمیں یقین ہو گیا۔ فرمایا تم نے مانا تو کیا مانا، تم نے دیکھ کر مانا تو کیا مانا، تمہیں دیکھنے سے زیادہ میرے نبی کی خبر پر یقین ہونا چاہیے۔ ماننا تو تب تھا کہ جب میں نے اپنا نبی مبعوث فرمایا، میری ساری باتیں اس نے تم کو بتائیں، اور اس نے اپنی طرف سے ایک لفظ نہیں کہا، ما ینطق عن الہویٰ ان ہو الا وحی یوحیٰ، دین کے معاملے میں ایک لفظ حضور نے اپنی طرف سے نہیں کہا، تمہیں وہی پیغام پہنچا جو میں نے اپنے نبی کو دیا، تم نے سنا بھی، دیکھا بھی اور مانا نہیں۔ لعنت ہو تمہارے ماننے پر کہ آج اپنی آنکھوں اپنے کانوں پہ اعتبار کر رہے ہو، میرے نبی بھی خبر پہ اعتبار کیوں نہیں کیا؟ یہی تو بات آزمانی تھی، دیکھنا تو یہی تھا، آج تم نے مانا تو کیا مانا، تمہاری آنکھ کیا آنکھ ہے، اور نبی کی آنکھ کی عظمت کیا ہے۔
نبی کی سماعت کیا ہے اور تمہاری سماعت، تمہاری حیثیت کیا ہے؟ اپنی سماعت و بصارت پہ بھروسہ کر کے آج کہہ رہے ہو یا اللہ ہمیں یقین ہو گیا، تمہیں یقین اس وقت ہونا چاہیے تھا جب میرے حبیب نے تمہیں یہ خبر پہنچائی، پھر بات کا مزہ تھا۔ اب تو نہیں مانو گے تو کیا کرو گے؟ دوزخ کے تو دہانے پہ کھڑے ہو، اب کیسے کہو گے کہ دوزخ نہیں؟ جنت بھی میدان حشر سے نظر آ رہی ہے، اب کیسے انکار کرو گے؟ فرمایا وَلَوْ شِئْنَا لَآتَيْنَا كُلَّ نَفْسٍ هُدَاهَا، اگر ہم چاہتے کوئی شخص انکار نہ کر سکتا، ہر شخص سے ہم منوا لیتے، ہر شخص مانتا، لیکن ہم نے انسان کی ثوابدید پہ چھوڑ دیا کہ جب تجھ پر اتنے احسان فرمائے ہیں اور تجھے معرفت الہی کا شعور بھی دیا ہے اور تجھے قوت فیصلہ بھی دی ہے، تو میں اتنے احسان کر کے جو دنیا میں چھوڑتا ہوں، اب جس شیطان کو میں نے بارگاہ سے مردود کر کے نکال دیا، جس شیطان نے تمہارے باپ کو بھی بہکایا، جو شیطان تمہارا ہمیشہ ہمیشہ دشمن ہے، کیا تم اس کی مانتے ہو یا میری بات پہ یقین کرتے؟ فرمایا اگر ہم چاہتے تو کون انکار کر سکتا تھا؟ ہم چاہتے تو ہر متنفس ہر وقت سجدے میں پڑا رہتا، ہم چاہتے یار یہاں تو تھوڑی سی بات ہے، ایک دانت کو درد ہو جائے تو زمین آسمان ایک ہو جاتا ہے، اگر نماز کے ساتھ یہ لگا دیا جاتا ہے کہ جو نماز چھوڑ کے اس کے دانتوں میں درد ہوگا، کوئی چھوڑتا؟ جو گناہ کرے گا اس کی سانس رک جائے گی، کوئی جاتا گناہ کی طرف؟ فرمایا ہم نے یہ نہیں کہ ہم یہ کر سکتے تھے، زبردستی منوا سکتے ہیں۔ فرمایا منوانے کا کیا مزہ، جب زبردستی منوانے کا مزہ تو تب ہے کہ کوئی دیکھ کے مانے۔ یہ کون سی محبت ہے، یہ کون سا عشق ہے یہ کہ کسی سے زبردستی کرایا جائے؟ بات تو جب ہے کہ جب آپ بات سنیں، کمالات سنیں تو فدا ہو جائے۔ باری تعالیٰ کا دیدار بھی مومنوں کو ہوگا قیامت کو۔ جنت کی سب سے بڑی نعمت دیدار باری تعالیٰ ہے، جنتیوں کو بھی اپنی اپنی حیثیت کے مطابق دیدار ہوگا۔ لیکن وہی یہ جو بات عشق و عاشقی کی ہے، یہ جو بات محبت اور غلامی کی ہے، عاشقی میں بندہ بک جاتا ہے، غلام ہو جاتا ہے۔ فَإِنَّ الْمُحِبَّ لِمَنْ يُحِبُّ مُطِيعُ، محبت کرنے والا جس سے محبت کرتا ہے اس کا غلام ہو جاتا ہے، اس کے اشارے پہ چلتا ہے۔ فرمایا وہ مطلوب تھی، میری جمال کو دیکھ کر کون پیچھے ہٹ سکتا ہے؟ دیکھنا یہ تھا کہ مخبر صادق کی خبر پر کون مجھ پہ فدا ہوتا ہے۔ دیکھنے کی بات تو یہ تھی کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لبہائے مبارک سے میری عظمت کی باتیں، میری نعمتوں کی باتیں، میری عطا کی باتیں، میرے کرم کی باتیں، میرے جمال کی باتیں سن کر کون فدا ہوتا ہے اور کون جان دیتا ہے میرے لیے اور میری رضا کے لیے، اور کون اپنے آپ کو میرا غلام۔ دیکھنا تو یہ تھا، اب ایسا کس کی ضرورت ہے جو اب مجھے دیکھ کر نہ مانے؟ سو میں نے فیصلہ کیا تھا کہ میں نے بے پناہ احسانات کیے، اب جو ناشکری کرے گا اور کفر کا راستہ اختیار کرے گا، لَأَمْلَأَنَّ جَهَنَّمَ مِنَ الْجِنَّةِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ، میں ایسے نافرمان جنوں اور انسانوں سے دوزخ کو بھر دوں۔ ہمارے ذرائع علم ہوتے ہیں، ہم آنکھ سے دیکھتے ہیں، کان سے سنتے ہیں، سونگھ کر، چکھ کر، چھو کر محسوس کرتے ہیں، لیکن ہمیں غلطی لگ جاتی ہے، ہمیں دھوکہ لگ جاتا ہے۔ دیکھتے کچھ اور ہیں، آگے نکلتا کچھ اور ہے، سنتے کچھ اور ہیں، حقیقت کچھ اور ہوتی ہے۔ چکھتے ہیں چیز مزیدار لگتی ہے، لیکن پتہ چلتا ہے یہ زہر قاتل ہے، کھائے گا تو مر جائے گا۔ پھر اس کی اصلاح عقل کرتی ہے۔ خرد جو اللہ نے دی ہے،
جہاں آنکھ کو دھوکہ لگتا ہے، جہاں کان کو دھوکہ لگتا ہے، جہاں حسیات دھوکہ کھاتی ہیں، وہاں عقل رہنمائی کرتی ہے۔ ہم کہتے ہیں جی درخت بھاگ رہے ہیں، وہ عقل سمجھاتی ہے تمہاری گاڑی بھاگ رہی ہے، درخت اپنی جگہ کھڑے ہیں۔ لیکن جب عقل کو دھوکہ لگتا ہے پھر کیا کریں؟ آنکھیں مخلوق ہیں، عاجز ہیں، کان مخلوق ہیں، حسیات مخلوق ہیں، عقل بھی تو مخلوق ہے، دماغ بھی تو مخلوق ہے۔ وہ ساری ان کی اصلاح تو کرتا ہے، جب خود بھول جائے تو پھر ضرورت ہوتی ہے خبر صادق کی۔ ایسا بندہ جو سچا، امین، کھرا ہو، جو کچھ اس نے دیکھا ہو اسے دیکھنے میں بھی دھوکہ نہ لگے، جو کچھ اس نے سنا ہو اسے سننے میں بھی دھوکہ نہ لگے، وہ آگے پہنچانے میں بھی کمی نہ کرے، اسے کہتے ہیں خبر صادق، سچی خبر۔ تو ان سارے دھوکوں کا علاج کیا ہے؟ خبر صادق، جو ارشاد فرمایا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، فرمایا ظالم میں نے تجھے آنکھیں دی تو نے رستہ نہ تلاش کیا، کان دیے تو نے کچھ نہ سنا، دل دیا دل دارند و محبوب نہ دارند، میں نے تجھے دل کا آئینہ دیا اور تو محبوب نہ بنا سکا۔ دل تھا محبوب کوئی نہیں تھا تیرا، کیا بات۔ پھر میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مبعوث فرما دیا، انہوں نے خبر صادق تھے۔ تجھے دیکھنے میں دھوکہ لگ سکتا ہے، جو کچھ انہوں نے بیان فرمایا اس میں کوئی دھوکہ نہیں، تیرے پاس خبر صادق کا، تو نے پھر بھی نہیں مانا۔ اس لیے پھر اب میرا وعدہ تو سچا ہے، تو نے اپنی پسند سے دوزخ کا راستہ چنا، اب کثیر تعداد جنوں انسانوں کی دوزخ میں جائے، فرمایا لَأَمْلَأَنَّ جَهَنَّمَ مِنَ الْجِنَّةِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ، جنوں اور انسانوں سے دوزخ کو بھر دوں گا۔ بآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ اللہ 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 اللہ۔ حضرت امیر محمد اکرم آوان مد ظلہ العالی دارالعرفان منارہ ضلع چکوال میں سالہ سال سے قرآن و حدیث کے اوپر خطابات کر رہے ہیں اور سلسلہ نقشبندیہ اویسیہ کے مطابق لوگوں کو ذکر الہی کی تربیت دے رہے ہیں۔ وہ قرآن پاک کی تفسیر ترتیب وار بیان کر رہے ہیں۔ تفسیر قرآن کو وہ موجودہ ملکی اور بین الاقوامی حالات کے مطابق بیان کرتے ہیں۔ موٹر وے سے کلر کہار کے انٹرچینج سے نکلتے ہوئے، کلر کہار کی جھیل سے ہوتے ہوئے، میانی، بوچھال اور نور پور سے گزرتے ہوئے دارالعرفان منارہ پہنچ سکتے ہیں۔ حضرت امیر محمد اکرم آوان نے بچیوں اور بچوں کی دینی اور دنیاوی تعلیم کے لیے سقارہ اکیڈمی کے نام سے ایک درسگاہ بھی قائم کی ہے، جس کا افتتاح ملک پاکستان کے صدر جنرل محمد ضیاء الحق نے اپنے دست مبارک سے کیا تھا۔ وہ تمام احباب جو اسلام کی طلب رکھتے ہیں ان سے گزارش ہے کہ دارالعرفان منارہ ضلع چکوال میں امیر محمد اکرم آوان صاحب کے خطابات سے مستفید ہوں۔ وہ ہر جمعے کو نماز سے پہلے بیان فرماتے ہیں۔ ہر ماہ کی پہلی اتوار کو ماہانہ اجتماع ہوتا ہے جس میں آپ خصوصی خطاب فرماتے ہیں اور پاکستان کے چاروں صوبوں سے احباب اس اجتماع میں شرکت کرتے ہیں۔ اس کے علاوہ یہاں سال میں 2 مرکزی اجتماعات بھی ہوتے ہیں، ایک رمضان المبارک میں اعتکاف کا اجتماع اور دوسرا جولائی اور اگست میں 40 دن کا اجتماع ہوتا ہے جس میں روحانی تربیت کی جاتی ہے۔ اپنا خون سیماب دے کر اتنا ہم کر جائیں گے، نام آقا کا چمن میں پھر رقم کر جائیں گے۔